سینئر کالمسٹ و جرنلسٹ مقصود انجم کمبو اپنی ایک تحریر جس کا عنوان ہے دنیائے ہومیوپیتھی کا درخشندہ ستارہ، اپنی تحریر میں وہ لکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج روز بروز مقبول ہوتا جا رہا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کا رجحان آہستہ آہستہ اس طریقہ علاج کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ بعض مریضوں کا کہنا ہے کہ ایلوپیتھی طریقہ علاج میں ادویات مرض کا علاج فوری کرتی ہیں، مگر کئی ایک دیگر امراض آن ٹپکتی ہیں۔ ان میں سے قبض اور بواسیر تو ضروری وارد ہوتی ہے۔ اس لیے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب طب یونانی اور ہومیوپیتھی کا اس لحاظ سے علاج ٹھیک ہے، میرا ذاتی تجربہ بھی اسی قسم کی توضیح پیش کرتا ہے، لہذا ہومیوپیتھی طریقہ علاج کی طرف لوگوں کا رجحان ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ چند برسوں میں ہومیوپیتھک ادویات تیار کرنے والی معیاری لیبارٹریاں بھی وجود میں آ چکی ہیں، جس کی تیار کردہ ادویات ہر شہر گاؤں میں بآسانی مل جاتی ہیں، اور بعض بہت مؤثر ہیں جو مرض کو جڑ سے کھینچ باہر نکالتی ہیں۔ آج ہم اپنے قائرین کو ایک ایسی شخصیت سے ملائیں گے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، دنیائے ہومیوپیتھی کا ایک معتبر نام اور درخشندہ ستارہ ہے۔ 3 دہائیوں سے علاج بالمثل یعنی ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے منسلک ہے۔ میڈیکل کے ساتھ ساتھ قلم قبیلہ سے ان کا قلبی رشتہ ہے۔ صحافی اور کالمسٹ ہیں۔ بین الاقوامی خبرساں ادارہ UNP یونیویژن نیوز پاکستان کے آنر ہیں۔ پاکستان کے قومی و علاقائی اخبارات میں ان کی نیوز سروس پبلش ہوتی ہے۔ دنیا انہیں ڈاکٹر BA خرم کے نام سے جانتی ہے۔ انہیں ہومیوپیتھی سے عشق ہے، یہی وجہ ہے کہ انہیں ہومیو علامات پر عبور حاصل ہے۔ سنگل ریمیڈی پر دستخط رکھتے ہیں۔ کمپاؤنڈ میڈیسن تب استعمال میں لاتے ہیں جب مریض علامات بتانے سے گریز کرتے ہیں۔ ان کے اپنے تیار کردہ مرکبات بہت مجرب ہیں۔ جب کورونا نے ملک کے عزیز کو اپنی لپیٹ میں لیا تو انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر جو کورونا میں مبتلا ہیں ان کے لیے ہومیوپیتھک دوا آرسینک البم تجویز کی۔ بہت سے مریضوں نے اس دوا سے استفادہ حاصل کیا۔ میں خود اس طریقہ علاج کا دلدادہ ہوں اور ایک عرصہ سے اس علاج سے فوائد حاصل کر رہا ہوں۔ کئی ایک موذی امراض سے بعض مریضوں کو چھٹکارا مل چکا ہے۔ ڈاکٹر BA خرم سے اس معاملے میں تبادلہ خیال اکثر ہوتا رہتا ہے۔ ڈاکٹر خرم کا کہنا ہے کہ جسم پر نشتر چلا دینے کا نام علاج نہیں، اگر یہی علاج ہے تو پھر دکھتا ہوا ہاتھ اور سر بھی کاٹ دیں۔ ان کے کئی ایک نسخہ جات بڑے کام کے ہیں۔ ڈاکٹر BA خرم کا پرستار ہوں، یہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ وہ علامات کا باریک بینی سے مطالعہ کرتے ہیں، ادویات کا انتخاب بڑے اطمینان سے کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چیلیڈونیم جگر کی اکثر بیماریوں میں بہت مفید ہے۔ چیلیڈونیم ہومیوپیتھک کی ایک اہم میڈیسن ہے۔ اس دوا سے کھانسی سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس کی کھانسی کی جڑ عموماً دائیں پھیپھڑے میں ہوتی ہے۔ گلے میں خراش کی وجہ سے بار بار کھانسی اٹھتی ہے۔ کسی اور دوا سے افاقہ نہ ہو تو چیلیڈونیم دینے سے غیر معمولی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک مریض کئی سال سے ایسی بیماری میں مبتلا تھا، انہوں نے اسے چیلیڈونیم کے ساتھ ریومیکس ملا کر دی تو اللہ کے فضل سے بہت نمایاں فرق پڑ گیا۔ ریومیکس بھی پرانی کھانسی کے لیے اچھی دوا ہے، عموماً خشک کھانسی میں بہت مفید ہوتی ہے۔ چیلیڈونیم کی کھانسی کی خاص علامت یہ ہے کہ ہر وقت گلے میں خراش اور جلن ہوتی ہے، جس سے مریض بے چین رہتا ہے اور اس کیفیت سے تنگ آ جاتا ہے۔ چیلیڈونیم اس کیفیت میں انتہائی مفید اور مؤثر دوا ہے۔ کھانسی کی تیزی اور شدت کو ختم کر کے اس میں نرمی پیدا کرتی ہے، جس سے مریض کا چڑچڑا پن اور غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کھانسی کی دوسری دواؤں سے آہستہ آہستہ مکمل شفا گو ضرور ہو جاتی ہے، لیکن ایک دم چین نہیں آتا۔
चैलिडोनियम से खांसी नरम और बेदर्द होती है और साथ साथ हल्का हल्का चिमटा हुआ बलगम रहता है जो निकलता नहीं। अगर बाहर भी आ जाए तो गला साफ नहीं होता, फौरन दोबारा खराश शुरू हो जाती है। इस सूरत हाल में इसके साथ किसको मुलाकात देना चाहिए? चैलिडोनियम जिरगान की भी मौसर दवा है, निमोनिया में बहुत मुफीद है। अगर फेफड़ों की निचली सतह में सोजिश आ जाए तो इसके दायरे असर में है। चैलिडोनियम के मरीज का पेशाब जर्द रंग का होता है। अगर कब्ज़ हो तो अजाबत सख्त गोलियों की शक्ल की तरह होती है। कब्ज़ और असहाल शुरू हो जाएं तो इनकी रंगत भूरी मई की मानंद होती है। कब्ज़ और असहाल आपस में अदलते बदलते रहते हैं। मैदे का दर्द कमर तक फैल जाता है। खाना खाने से वक्ती तौर पर मैदा की तकलीफ़ों में आराम महसूस होता है। ये चैलिडोनियम की बड़ी अहम अलामत है। हम यह भी बताते चलें कि चैलिडोनियम से पित्ते की पत्थरी भी निकल जाती है। इसका दर्द पीछे कमर की तरफ फैल जाता है, जबकि बर्बरस के मरीजों का दर्द चारों तरफ फैलता है। बर्बरस वैल्गरस भी होम्योपैथिक एक मेडिसिन है। और हम यह भी यहाँ बताते चलें कि बर्बरस वैल्गरस गुर्दे के दर्द और पथरी के लिए बहुत ही मुजर्रब कमाल की दवा है। इससे हमने मरीजों के गुर्दों से पथरियों को निकलते हुए देखा है। हम इधर बात कर रहे हैं चैलिडोनियम की। चैलिडोनियम की ब्रायोनिया से बहुत मुशाबत है। इसकी तकलीफें करवट लेने से दर्द में इजाफा होता है और तकलीफ में भी इजाफा होता है। ब्रायोनियम में भी ऐसा ही होता है। ब्रायोनियम होम्योपैथिक की एक अहम मेडिसिन है। गर्म ममालिक में ये दवा गर्मी की शिद्दत से पैदा होने वाले सर दर्द में भी मुफीद है। चैलिडोनियम में सर दर्द के साथ साथ गुनूदगी और चक्कर आते हैं। सर भारी और सुन्न होने का एहसास होता है। आगे की तरफ गिरने का रुझान होता है। सर दर्द दाईं तरफ कान के पीछे कंधे तक फैल जाता है। डॉक्टर बियो खुरम का कहना है कि चैलिडोनियम कई एक अमराज में फौरी असर करने वाली होम्योपैथिक की लाजवाब बाकमाल दवा है। उन्होंने अपने मरीजों को नफ्सियाती तौर पर भी इलाज करने के लिए कैल किया। उनका मरीजों के साथ सलूक बरादराना होता है और अखलाक में इनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने एक ऐसे फालिज ज़दा मरीजों का इलाज किया कि चंद खुराकों के इस्तेमाल से चलकर उनके क्लिनिक पर पहुंचे। उनके पास कई ऐसे मुअस्सर नुस्खा जात हैं कि मरीज खाते ही डॉक्टर को दुआएं देने लगते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डॉक्टर साहब को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और वो इसी तरह बीमार और दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहें। नाज़रीन, अगर आपने हमारा UNP न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया।